سبحان ربك رب العزة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وصل على محمد سلم عليه بعدد كل ذرة بألف ألف مرة إلى يوم ترى. صل على محمد حبينا محمد رزينا محمد رزينا محمد مرزينا محمد رازينا محمد مسلمنا محمد مسلمنا محمد سليمنا محمد أسلمنا محمد مكرمنا محمد كريمنا محمد مكرمنا محمد أكرمنا محمد. صل على حبيبنا محمد محبنا محمد محبوبنا محمد أحبنا محمد تقينا رزينا عزينا عزيمنا عزيمنا عظمتنا عظمنا معظمنا عظومنا وعظمنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمل جمال محمد كمل كمال محمد شمل اشمال سمال محمد مال آل قال قیل قول مقال محمد اہل محمد وآل محمد اول محمد حول محمد طول محمد قول محمد جال جول محمد منال امنال محمد احوال انتقال اعتمال اشتمال اقبال اجمال اجلال احمال اجمال محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عمل محمد وجمل محمد وسمل محمد ابن محمد علم فلم سلم قلم عزم نظم جزم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آل أهل محمد جمل جزل محمد عدل نزل محمد عدل فضل نسل وصل اصل جدل قدم نظم جزم رسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. علماء کرام اور سامعین عظام من أهل القدر والخطر والحسر والعزة والاحترام من الخواص والأوام
عزیز بھائیوں، محبوب دوستوں، محض مخلص مسلم بھائیوں، السلام علیکم۔ کائنات انسانی کی ترقی کا راز بالخصوص انسان کی خوش نصیبی، سرفرازی اور بلند اقبالی کا راز ہوتا ہے ترے چیزاں وچ۔ اللہ دی تائید، اللہ دے رسول دی تصدیق تے امت دی تحقیق، یہ تین چیزاں جدوں رل جاون تے مل جاون، انسان چاہے وہ شہری انسان ہے یا جنگل کا انسان ہے، انسان ہے وہ ہر حال وچ آباد رہندا ہے۔ تینوں قسم دیاں تصدیقاں وچوں اگر کوئی تصدیق کم ہو جائے تو انسان کی بربادی تے تباہی لازم ہو جاتی ہے۔ انسان انسانیت کے دائرے وچوں نکل جاتا ہے، پھر شکل و صورت تو اس کی انسان والی رہ جاتی ہے جب تک زندہ رہے۔ اللہ کے کاغذوں وہ انسان نہیں رہتا، پھر انسانیت کا شرف اور وقار تے عزت اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عادتوں تے سیرت تے کردار حیوان والا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، انسان کی جان کا دشمن ہوتا ہے، مال کا، عزت کا، جنس نو جنس کھاون کی کوشش کرتی ہے۔ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ دیا کاغذوں یہ انسان نہیں رہا، ورنہ انسان کی انسانیت اگر محفوظ رہ جائے تو اللہ کا ہر انعام تے احسان بھی انسان کے محفوظ رہتا ہے۔ ہر شرافت کا ترا، ہر تغرہ امتیاز، ہر ترہ ذوق و اشتیاق وہ انسان کے سر کے جھلمل کرتا ہے۔ جب دیکھو کہ انسان نو کھا رہا ہے، انسان کی عزت لڑ رہا ہے، انسان کے مال کے جان کا دشمن ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے اپنی تصدیق تے تائید کا ہاتھ چک لیا،
اور یہ حیوان والی زندگی گزار رہا ہے، انسان والی زندگی نہیں گزار رہا۔ ترائے قسم دیا تصدیقاں دا ہونا ضروری ہے، جو انسان بھی اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایک ترائے قسم کی تسلی موجود ہے، اللہ کی تعلیم بھی ہے، اللہ کے رسول کی تصدیق بھی ہے، میرے دل کی اپنی تحقیق بھی ہے۔ انہیں سمجھے کہ وہ بغیر کسی مفتی کو فتوا پوچھن دے اپنے آپ انسان آکھ سکتا ہے کہ جب ایک انسان دے دل دماغ کے اندر یہ ترائے چیزاں نہیں یا تین وچوں کوئی ایک نہیں، تو بغیر کسی مفتی کو پوچھن دے اپنے آپ حیران آکھ سکتا ہے۔ فرق صرف باقی شکل و صورت در ہے۔ شکل و صورت کے بارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیتی ہے اللہ پہلی علومتاں مسخ ہو جاندیاں ہن اور بد صورت تے بد شکلیاں تے پھٹ جاندیاں ہن۔ میں عاجزی نال دعا کر رہا ہوں کہ میری امت کا جیڑا بھی بدبخت بندہ ہوئے جیویاں جاگدیاں وہ پھٹے نہیں۔ اللہ پاک نے یہ دعا منظور فرمائی کہ جی تھوڑی جیوے راشن ہو تھوڑی شکلاں صرف شکل و صورت کے لحاظ نال دل کی شکل وت بھی پھٹ جاتی، سور کی شکل بن گئی، دل کا منہ ان بن جاتا ہے جی سور کا ہوگی، کتے کا ہے، باندر کا ہے، چیتے کا ہے۔ جب موت بندے تے آ جاتی ہے مرن کے بعد وہ دل والی شکل پرت کے ساری چہرے تے آ جاتی۔ قیامت والے دن ایسے آدمی اٹھنا تو اصل چہرہ لائے کہ نہیں اٹھنا، یا سور کی شکل یا کتے کی یا باندر کی، جس حیوان والی عادت زیادیاں ہوں گا اس حیوان والی بوٹھی لے کے اٹھنی ہے دن قیامت۔ صرف رہ جاتا فرق شکل تے صورت دا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہوئی، مجاب ہوئی، جیندیاں جاگدیاں شکل نہیں پھٹتی، موت کے بعد فوراً وہ دل جہی شکل جانور علی اختیار کی کھلا ہوتا ہے وہ ساری چہرے بتے آ جاتی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اتوں ہی گھوڑ لگتا ہے انسان کی انسانیت نو ان تین چیزوں کسے نال غداری کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی تائید دا ہونا، اللہ کے رسول کی تصدیق دا ہونا تے بندے کے دل کی بولو تحقیق دا ہونا، یہ تین چیزاں بندے کے دل میں سما سکتی ہیں، کٹھیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول آمدے ہی اسے واسطے ہیں کہ ہر بندے کے دل میں تین چیزاں کی تصدیق موجود ہو جائے۔ ترے مرحلے انسان کے جڑے انہوں کامیاب رہتا ہے، دنیا میں بھی، عالم قبر میں بھی، عالم آخرت میں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ کی توفیق اور میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کے شروع کروں۔ بھائی ان تصدیقاں تے تحقیقاں تے تائیداں بغیر انسان بندے کا پتر ہی نہیں رہتا۔
مولوی صاحب رہ سی مگر بندے کا پتر نہ ہو سی، پیر صاحب بے شک رہ سی پیا مگر انسان کا بچہ نہیں، افغان تے سید تے خان تے مار تے ملک بہت بڑا اچا بندیاں وچوں بے مثال بندہ، عورتوں بے نظیر، ہر قسم کا ہوئے کوئی، مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سب کچھ کہلا سکتا ہے مگر انسان دا بچہ نہیں کہلا سکتا اگر تینوں وچوں کسی ایک تصدیق کی کمی آ گئی۔ اللہ پاک ہر ایک نو بچائے۔ قرآن مقدس وچ اللہ پاک نے وہ تصدیقاں کا ذکر کیتا تین قسم کی، بندے کی اوتے کی طرف تحقیق، اللہ دے رسول کی تصدیق تے اللہ پاک والوں تائید۔ اس سے پہلے ایک گل سمجھ لو تمہید کے طور پہ کہ ساری جماعت صحیح تو کچھ جماعتی لحاظ نال اشاعت توحید و سنت، توحید کی اشاعت کرنی تے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کرنی، یہ گویا ساڈا اپنا مذہب ہے کہ مشن ہے، مگر تھوڑا جہا فرق ہے کہ توحید دے شعبے ہیں دو جڑے تساں والے بن اج تھوڑے خیال نہیں کیتا، یا علماء نے یہ توجہ نہیں کروائی یا انہوں نے آپ پتا کوئی نہیں، بہرحال جی اللہ نے اپنی الوہیت دی توحید نو بیان کیتا ہے، انہیں اللہ نے اپنے رسول دی توحید نہیں بیان کیتا، یہ الوہیت وچ میں کلا، یہ صدق رسالت وچ محمد بھی کلا، یہ یاد کر سے نا کہ لگ سی مشرق دے منہ کے کھلا، اگلیاں ترائے تصدیقاں معلوم کردے ہوئے راسی خیر صلاح اسی اٹھے اٹھے دو میں جہانے بلا نہ کرے گا تو اللہ نہیں تو مشہور ہو جائے گا بلا۔ اللہ پاک نے جنہیں اپنی الوہیت دی توحید نو بیان کیتا ہے، انہیں اپنے رسول دی رسالت دی توحید نو بھی، رسالت دے تقدس وچ اللہ فرماتا ہے کہ الوہیت وچ میرا شریک کوئی نہیں، یہ مقام اور منصب رسالت وچ تقدس محمد وچ شریک کوئی نہیں، ور فرق مراتب نہ کنی زندگی، یہ اگر فرق ملحوظ نہ رکھا جائے کہ آدمی وہ تصدیق تین دیا تین وہ ضائع کر بیٹھتا ہے، معلوم نہیں کر سمجھو مثال کے طور پہ وہ انداز اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اختیار کیتا جڑا کسی پیغمبر واسطے، کسی نوری فرشتے واسطے، کسی واسطے نہیں کیتا۔ ہاتھ نال بھی، زبان نال بھی، قرآن نال بھی، بیان نال بھی، اعلان نال بھی، رسول بھی، زبان نال بھی، ہر لحاظ نال اللہ پاک نے ایسا انداز اختیار کیتا ہے شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کہ دیکھنے والا دل گردے والا آدمی، اہل دل آدمی، اہل جگر آدمی یقین کر جاتا ہے کہ واقعی جی الوہیت وچ اللہ آپ کلا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان مصطفی بھی کر مسئلہ ایک انداز اختیار کیا ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم سمجھ آ گئی گل جی وہ جیا کرنے میں آتی ہے تمہیں کوئی تغیر ہی لگ کے چلے انہوں نے جیا منڈی گئے کرو آپ کو تو نہیں سمجھ آئی ہے جی کئی گل بھی کہ آئی بھی کوئی نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن یا عثمان جا کے مکے والے نال گل بات کر سانو عمرہ کر لین دین بیت اللہ کا طواف سانو حضرت عثمان گئے گل کی انہوں آخیا جی ایسا محمد نو رسول جان دے اتوں چک کیوں دے قبضے کیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیت اللہ دیا چھاواں تلے آوے محمد صلی جی تو آپ طواف کرنے تو رج رج کے کر لے ادھر یہ گل ہو رہی ہے اتفاقاً ادوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو صحابہ کرام آخ رہے ٹھنڈے ٹھنڈیاں آہاں بھر کے یا رسول اللہ کیڈا خوش نصیب عثمان اساں ایتھے رک کے بیٹھے ہیں تے ڈکے بیٹھے ہیں کہ وہ کتنا اچے نصیباں والا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہونا نبی علیہ السلام فرمایا گل سنو پوچھن والیا مینو رب کی قسم ہے جنوں اج توڑی کسی اکھ نے نہیں ویکھیا غیب تے اللہ جاندا ہے پر میرے دل وچ تصدیق عثمان دی تحقیق دی اینی میرے دل وچ تصدیق عثمان دی تحقیق دی اتنی ہے کہ مر تے سکتا ہے مگر جی توڑی میں طواف نہ کراں توڑی میں عثمان تے یقین ہے او دا وجود دی پرکشے تے اڑ سکتے ہیں پر میرے بنا طواف کرن نہیں لگا ادو انہوں نے آخیا مکے دیا خطریاں کہ کرنا ہی کہ طواف کر لے اسی محمد نو نہیں وڑن دیں گے اتنے حضرت عثمان اچھی آواز کر کے کہندا میں عبادت کر کے راضی نہیں جی عبادت میرے محمد کرن کو محروم ہو جان اس واسطے بھاویں کچھ دا کچھ ہو جائے جی کوئی محمد رسول اللہ طواف نہیں کرن گے میں عثمان کدے بیت اللہ دا طواف نہیں کر دو دن گزر گئے وہ کہتے رہے گل بات کرتے ہوئے حیا کرو کچھ شرم کرو تو میرا ثقافت بھی ہے قرب بھی ہے اور سودا سلف کے تجارت وغیرہ کی شراکت بھی ہے سب کچھ ہے تو سب انہوں اچھی طرح جانتے ہو کچھ انسانی ہمدردی ہونی چاہیے بالکل مل مکر گئے حتیٰ کہ تنگ پا گئے انہوں نے کہا یہ ہو جی نہیں چڈتا اس دیر ہو گئی کہ وہ جڑے اٹھے حدیبیہ کے پاس آئے بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قمیص اور انہوں کا لشکر یہاں کی نہیں چڑھائی نہ کر دیں سارے اتنے ہوگا تو کسی شکل نال انہوں نے بجائیے پیچھے
دو آدمی مقرر کیتے کہ جاؤ تو کولو جا کے لنگے ہو نا جتھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے لنگتے ہوا تے آئی بائیں سائی کردیا لگ جایا کولو لنگے نہ تو انہیں ماریا تھاڑا اچھی سی آواز نال آخر ہاں ہاں بچارا بڑا مظلوم آدمی بڑا معصوم بے گناہ سی عثمان تے اس بچارے نو انہیں خواہ مخائی بغیر جرم دے انہیں ظالمہ نے قتل کر چڑیا ایک گل کرے کہ دعا سورا اتنا دب کے حال حال پاوے گا حتیٰ کہ مسلمانوں کی فوج جی ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام انہیں تو بازے کے کنا تے آواز پہ آ بھائی روڈے بھی ہیں ڈاکر بھی مار دین دوڑ کے اگے ہو کے پوچھا بھائی کون انہوں کا تو مطلب یہ سی بھی روڈے روڈے اچھی آوازاں کو لگا گے کہ خام خام محمد پاک کے ساتھی پوچھ سن کے اصل دس دیا گے کہ حضرت عثمان نے شہید کر دیتا چلو جی وہ تو پھلپوٹ پہ گیا تڑپار آیا حضرت محمد الرسول اللہ کی خدمت کے پہنچے صحابی حضرت جی ان آدمی دستے کہ وہ روندے روندے جا رہے ہیں وہ بچارے بڑے نڈال ہیں بے ہوش کی ہوا ہے حضرت عثمان نے کہ انہوں نے تو شہید کر دیتا نبی پاک فرمایا پھر کٹھے ہو جا اور 1400 صحابی مقررین کی روایت کے مطابق 1500 صحابی کہ مدرسین کی روایت کے مطابق 1400 100 گھٹ کر لو صحابہ کرام جمع ہو گئے نبی کریم فرمایا تعالوا بایعونی علی اللہ تفروا سارے اکٹھے ہو جاؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان میرا بھانجا عثمان شہید کر دیتا گیا ظلمن کہ میں وہ بدلہ لے بغیر واپس مڑ کے نہیں جانا کہ کسی میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ جیندیاں جاگدیاں میدان جنگ دا چھوڑ کے واپس حتی نموتا مرتے جاواں گے میدان جہاد دے اندر مگر حضرت عثمان دی قتل کا بدلہ لے بغیر واپس زندہ بچ کے نہیں جان گے سارے صحابہ کرام ہاتھ دھر رہے ہیں محمد رسول اللہ دے ہاتھ مبارک تے 2 دن ہو چکے ہیں تقریباً حضرت عثمان نے گئے او شہادت کا اللہ بول گیا اللہ کے پاک پیغمبر اپنا اے ہاتھ مبارک بچھایا ہے تے فرمایا ہے بایعونی پاؤ بیعت کرو میرے ہاتھ زندہ بچ کے واپس نہیں جانا جی ٹوری حضرت عثمان دا میرے عثمان شہید دے خون دا بدلہ نہیں لے لینا سارے نے ہاتھ دھرے سارے جو لے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے یہ بڑا کوئی اچا شان ملوم ہوتا ہے اس بیعت دا اج ہائے کاش کہ اج میرا عثمان ہوندا اس نے بھی اس بیعت وچوں ثواب ملدا پر وہ شہید ہو گیا آؤ میں محمد چاہتا ہوں کہ عثمان نو ثواب ملے اس بیعت وچوں لہذا سجاد تھے یہ سجا ہاتھ میں اس واسطے دے رہا اپنے ہاتھ سے رکھ رہا یہ حضرت عثمان کے حصے کی بیعت پہ کرنا میں اپنے ہاتھ اور گوڈے سر ماری جاتا اللہ پاک دے پاک پیغمبر جدو اج کیتا صحابہ کرام نے
نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ دھرے کہ اپنا سجا ہاتھ عثمان دے حصے کا رکھیا. اللہ پاک نے اتو سڈ کے آخیا اجے توری بیعت مکمل نہ کرے میرا پیغمبر مینو حصہ رلاون دے. لیکن بیعت تو مکمل ہو چکی ہے نا. ہاتھ نبی پاک کا بھی آ گیا, اتنے صحابہ کرام دے بھی, تو اتوں ڈھکن حضرت عثمان دے ہاتھ دے حصے کا بھی. پر اللہ کریم فرما دے اے میرا پاک پیغمبر اے صرف تیری تقدس نبوت کا کرشمہ ہے, اور کسی پیغمبر دے وقت میں تقدس نہیں آیا. یہ صرف ایک تاری نبوت رسالت دے تقدس کا کرشمہ ہے کہ تو بھی آویں تو تیرے شاگرد بھی آون تو تریا رلے میں بھی آواں. ید تلو میرا ہاتھ کہ اتوں ان صحابہ دے نام ہاتھ نہیں 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 پر ید اللہ فوق ایدیہم تلے ہاتھ تیرا اتے ان دا تے اتوں میرا. ابتلا پی ہوندی ہے تیرے ہاتھ وچوں, تکمیل پی ہوندی ہے میرے ہاتھ وچوں. مسئلے کنے ثابت ہو گئے. اے مقام ایک طے محمد رسول اللہ گئے کہ جب تو تے تیرے ساتھی رل کے کوئی صدق دل نال کم کر لگو, میں تمہیں دونوں کلا نہیں چھڈدا. میں یہ کردا نہ کہ جتھے میرے محمد کا تقدس موجود ہوئے وہ بھی تکمیل کی علامت ہوئے تو میں اللہ کا ہاتھ جا کے بغیر اور کسی کا کوئی نہ ہوئے. ید اللہ فوق ایدیہم. جے اللہ تو اپنے ہاتھ کی گل نہ کرتا, تو اپنے ہاتھ کی گل نہ کرتا. ید اللہ فوق ایدیہم مسئلہ تے اصل یہ ملیا کہ کدے کدے موقع یہ ملتے ہیں جتھے تائید بھی آوے, تصدیق بھی آوے, تحقیق بھی آوے. حضرت عثمان دے نام دے اتنے جڑی بیعت کی گئی شہادت واسطے وہ بعد ذرا انتقامی جذبہ کیتا گیا. اللہ پاک نے اتنے یہ سمجھایا ہے کہ یہ تین چیزاں کٹھیاں ہوئیں مگر تاں ہوئیں جو پہلے بنیاد رکھی ہے میرے محمد رسول اللہ نے. تصدیق محمد دی آئی, اتنے تحقیق امت دی آئی, اتو تائید اللہ پاک دی آئی. یہ تین چیزاں جتھے کٹھیاں ہو جان اتھے نبوت کی بھی تکمیل ہوتی ہے, نبوت کی وحدت کا بیان اتائی ہوتا ہے. یہ دیا موقع اور کسی پیغمبر کے دور چ نہیں آیا, کسی نبی کے ہاتھ سے نہیں ہویا, کسی فرشتے کے ہاتھ سے نہیں ہویا. وہ اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ کائنات جنہیں اتو واسطے کلا میرا ہاتھ چاہیے ہے, انہیں تلے واسطے شریعت محمد کا کلا ہاتھ چاہیے ہے اور کوئی ہاتھ نہیں. صحابہ تے آ گئے نا ویک پھنس گئے, پھنسے کے کوئی نہ پھنسائے کہیں اللہ کے رسول نے وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ فاصلہ کوئی نہیں نا کہ ہے کوئی ویک تو اللہ یہ کر کے پھنسائے نا. ہاتھ تلو رکھوایا محمد پاک دا اتو بھیڑ کے ٹھکن دیتا ہے اپنے ہاتھ
رحمت یحییٰ وچ آ گئے سارے ہاتھ. اللہ فرماندا ہن پہلی گل تو یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول دے ہتھاں تو ہاتھ چھڑا کے کوئی جا سکتا ہی نہیں, کوئی جانا چاہے تو ہی نہیں جا سکتا. کہ جے جائے تو یہ تو اللہ دے رسول نے ہاتھ تاں بچھایا ہے کہ صحابہ دے ہاتھ دے یقین ہے, انہوں کی تحقیق کی ہے, رسول کی تصدیق کی ہے. اتو اللہ نے اپنا ہاتھ تاں بچھایا ہے کہ پاک ہاتھ نہ ہوندے, اللہ کا ہاتھ انہوں نے نہ آندا. معلوم ہوتا ہے رسول کے نزدیک کی صحابی کا ہاتھ پا کے, اللہ کے نزدیک کی صحابی کا ہاتھ پا کے جڑا صحابی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ پلیت تو پلیت تو ہو سکتا ہے, کدے پاکی کے نیڑے نہیں آ سکتا. ہاں ٹھیک ہے, چپ رہا, لعنت ہے. توجہ تھوڑی میری لعنت نال کچھ نہیں بنتا. لعنت کے بےدڑیوں کا جنہیں ہاتھ قابو کیتے انہیں لعنت ہی اسے پہنچنی. جب دیکھو میں تمہید ختم کر کے تو واپس شروع کروں گا انشاءاللہ. تقریب اور تائید تصدیق تو ہو تاکہ ہاں جی اللہ فرماتے لقد رضی اللہ, اسے بیعت کے کی فرمایا, لقد رضی اللہ عن مولوی طبقہ تصور علماء کرام ماشاءاللہ دیر حضرت کی داڑیاں وچ بیٹھے ہو. تو پتہ ہونا کہ اسم فاعل یا اسم مفعول تے جدوں الف لام داخل ہوئے تو وہ نام بن جاتا ہے. کہ بن جاتا الملقبون باسم ھذا الایمان. اللہ پاک فرماندا لقد رضی اللہ عن مینو خدا پاک ہونے کی قسم ہے, میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ رضی اللہ, میں بالکل راضی باجی ہو گیا. کہیں بولو انل انل کہیں بولو نہیں کولو انا دے ال یہ الف لام کا مانا کرو, کولو انا دے جنہ ہاتھ رکھے ہے میرے محمد کے ہاتھ دے اتنے, صرف صحابہ نا. اس موقع پہ آیت آئیے جس نے آ کے دسیا ہے گویا کہ محمد الرسول ہاتھ دے معنی ہوتا ہے گیارہ بھی ہوتا ہے, ہاتھ کا معنی قدرت کے طاقت بھی ہوتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم سارے معنی. اللہ کریم گویا کہ فرماتا ہے کہ محمد کریم کے صحابہ کی جڑی ہاتھ کی طاقت ہے گویا وہ خدا کا جاہیا ہے, گویا کہ محمد کی تحقیق تو تصدیق کی طاقت کا مظاہرہ ہے. اللہ کریم نے گویا کہ دس دیتا ہے کہ خاص طور پہ خصوصی راضی نامہ ان بندیاں واسطے ہے جنہوں نے ہاتھ رکھے ہے محمد پاک دے ہاتھ تے, کہ خصوصی طور پہ راضی میں انہاں تے ہاں جنہاں دے ہاتھاں دے اوتے میں ہاتھ رکھے ہے. صحابی نے محمد دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھے ہے, اللہ نے صحابی دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھے ہے. اندازہ لگاؤ یہ فرق مراتب کیتا جا رہا ہے کہ تمام دی بنیاد محمد کا ہاتھ بنیا ہے, جنہیں اتو تکمیل واسطے اللہ کو بغیر ہو کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. انہیں بنیاد شریعت واسطے محمد تو بغیر کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. ایسے انداز بیان کیا. ایک مقام پہ اللہ فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. ما رمیتا ما اذ رمیتا مٹھ مٹی دی جڑے ویلے تو سٹی ہے میرے پیغمبر تو نہیں سٹی میں آپ. حالانکہ ہاتھ تے محمد رسول اللہ دا ہے مگر اللہ کریم نے اس ہاتھ والی قدرت دا مجاز محمد رسول اللہ نے دوا کے فرمایا ما رمیتا نہیں پہنچائی تو اذ رمیتا جس ویلے سٹی تو
ولکن اللہ رما، یعنی سٹن والا تو ہے تے پہنچاون والا میں، یعنی سٹیا تے مٹی دی مٹھ نو اے محمد رسول اللہ، یعنی بنیاد بنیا محمد دا ہاتھ تے تکمیل کی اللہ دے ہاتھ میں۔ اللہ کریم نے گویا کے مسئلہ سمجھایا ہے کہ اتو واسطے مقام الوہیت وچ میرے نال دا کوئی نہیں، یہ تمک کے مقام شریعت دی رہنمائی واسطے محمد دے نال دا ہو۔ اللہ اللہ جلے نازل ہوئی نا ید اللہ ہے فوقا، نبی علیہ السلام خوش ہونے لگے، بیعت مکمل ہو گئی، لیکن تیاری کرو لڑائی کی۔ کہاں جو حضرت عثمان آتا السلام علیکم، سلام السلام علیکم، نبی علیہ السلام انت عثمان، تو عثمان ہے؟ نبی علیہ السلام نے عثمان دا متھا چوم لیا۔ ایک گل ہے عثمان، یا رسول اللہ کی گل ہے؟ ماں کا خط کھو نہیں پکایا اور تو شہید ہو گیا۔ اکی جی توبہ توبہ، میرے حال میں میرے کیوں نہیں آیا؟ اچھا ٹھیک ٹھاک طواف کرتا، طواف تو میں کوئی نہیں کیتا، نمازا شمازا پڑھتا رہا، ٹھیک ٹھاک رہا، کسی نے انگلی نہیں کھڑی کی تھی۔ معلوم ہوا حقیقت پوچھائی، مگر اللہ نے بہانہ، اللہ کی رحمت ایسے تلاش نہیں کر دی، بہانے نال اصل مقام محمد کے مقام صحابہ بیان کرنا۔ اس واسطے اللہ پاک نے یہ سارا سارا معاملہ کلوز کر کے رکھا، حتیٰ کہ یہ مسئلہ بچوں پھر نکل آیا۔ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں تو پڑھتے رہے سن، بولو اب سب کو پتی دے درود والا تو مسئلہ ہوگا تو حضرت عثمان کا درود سیدھا نبی پاک نہ پہنچیا، کیوں بھائی بابا پہنچنا تو کوئی نہیں پہنچیا، کیا سارے پورے نہیں؟ یہ عبادت ہے یا نیک کلمہ سیدھا کدھر پہنچتا ہے؟ اللہ کے دربار اور کسی کے دربار ہے ابراہیمی تو پڑھتے رہے سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر پہنچے سوچا یہ پہنچا نبی کریم بیعت کیوں لیں گے؟ مجھے کر رہا رکوع کر رہا، تحیات پڑھ رہا، درود ابراہیمی پڑھ رہا، میرے کو اچھا تو گھر گھر کے اگلے پہنچا تھے، مگر سارے کا سارا یہ ڈٹ ہے خرابیاں ملوانا تو پیرا دا سمجھو کہ مکھ بڑا تو یہودیاں کا اگو چھت لیا میں چٹڑیاں نے جو بھی ستھرا کلمہ سیدھا کلے دربار پہنچتا میرے نزدیک ہو رہا ہے کوئی سب تو بڑا ستھرا، سب تو بڑا بھاری، سب تو بڑا قیمتی، سب تو بڑا جامع مانے عبادت والا کلمہ تو درود ابراہیمی والا ہے۔ کیوں؟ ہر عبادت کلی کلی عبادت ہے کہ درود ابراہیمی کے اندر عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، حجت بھی ہے، حاجت بھی ہے، قضا بھی ہے، ادا بھی ہے، تقریر بھی ہے، تحریر بھی ہے، توحید بھی ہے، تفسیر بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امانت بھی ہے، شریعت کا پوچھتا خلاصہ دیکھو تو درود ابراہیم کے موجود ہے۔ میں کہنا ہر عبادت میں فرشتہ چپ سکتا ہے، مگر ایک درود والی عبادت ایک ہی ساری ہے عبادت، فرشتے کا طاقت ہی نہیں کہ چاہ سکے خود اللہ پاک ہی فرشتے کو کوئی شخص لایا تھا، یہ تو سننے کا سال نہیں۔ اللہ اللہ مانا تو جان دے نا اللہ صلی اللہ ہاں کر دیں جان دے ہے کہ نہیں؟
سچی گل دس گئے جان دو ایک پاس اصل نہیں ایک پاس بنتی ہے ہاں کی ہے گل بول غیرت کر کے دیا دس بڑا افسوس ہے محبوبوں کا سردار محبوبوں کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں واسطے ضرور مقدس کا تمہیں آپ کو پتہ نہیں ضرور ہوگی کہ عشق ہے کسی سمجھے کہ ضرور ہوگی ملا جلیل گھر کے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی حرکت محمد و فرقت محمد فرقت محمد عقت محمد ثروت محمد صلاۃ محمد ثروت محمد عصمت محمد اربت محمد عربت محمد عبرت محمد عبرت محمد غربت محمد عربت محمد فرقت محمد مرفت محمد عینین محمد لسان محمد بیان محمد جمت لمت غفرت محمد حجرت نظرت وزرت محمد قدرت فکرت جزمت حقیقت محمد حقیقت نزولت منالت مدالت حضانت ریاضت محمد تلاوت محمد دیانت محمد امامت محمد امانت محمد ولایت محمد ہدایت محمد ہدایت محمد حکایت محمد ہدایت محمد شکایت محمد رسایت محمد عزت محمد عزت محمد امامت محمد امومت محمد ابوت فتوت نبوت نبوت رسالت محمد ولایت امانت دیانت کفالت ریاضت علامت وجدت وجہدت وسنت محمد عظمت محمد امامت محمد صباحت محمد ولایت محمد امانت محمد مکانت محمد دیانت محمد حکامت محمد رزم محمد وجزم نظم علم بزم رزم حکم محمد حکم جزم فضل حکم بطول محمد بطول محمد حبیبی محمد مقام محمد امتحان محمد اعلان محمد عنوان محمد انشان محمد اجسان محمد ادبان محمد اذنان محمد بنان محمد بنان محمد عدل محمد عدل محمد اسم محمد ورفع محمد ورفع محمد وفتح محمد اسم محمد واسم رسم نجم جزم عدل محمد عدل فضل عدل فضل جزم محمد اصابت نزاعت نزاعت انامت نظامت محمد عزت وجدت ومدت وعدت وجهدت وشتت ومهنت معونت رتامت محمد اللهم صل على حالة محمد حال محمد جمال محمد سلطان محمد مقام محمد بخت تحت بخت محمد حج 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 محمد حج محمد حدود محمد حدود محمد حدود صلی علی محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على حركة محمد وفرقة محمد فرقة محمد عقة محمد ثروة محمد صلاة محمد ثروة محمد عصمت محمد اربت محمد عربت محمد عبرت محمد عمرت محمد غربت محمد عرقت محمد فرقت محمد مرفت محمد عینین محمد لسان محمد بیان محمد جمت لمت غفرت محمد حجرت نظرت وزرت محمد قدرت فکرت جزمت حقیقت محمد حقیقت نزولت منالت مدالت حضانت ریاضت محمد تلاوت محمد دیانت محمد امامت محمد امانت محمد ولایت محمد ہدایت محمد عصایت محمد حکایت محمد ہدایت محمد شکایت محمد
محمد عزت محمد عزت محمد امامت محمد امومت محمد ابوت فتوت نبوت نبوت رسالت محمد ولایت امانت دیانت کفالت ریاضت سلامت و جدت و جہدت و سرت محمد عظمت محمد امامت محمد صباحت محمد ولایت محمد امانت محمد مکانت محمد دیانت محمد نظامت محمد رزم محمد وجزم نظم اذن بزم رزم حکم محمد حکم جزم فضل حکم وطوع محمد وطوع محمد سبیدی محمد مقام محمد امتحان محمد اعلان محمد عنوان محمد انسان محمد اجسان محمد ادبان محمد اذنان محمد بنان محمد بنان محمد عزم محمد عزم محمد اسر محمد ورسل محمد ورسل محمد وقت محمد جسم محمد واسم رسم نجم جزم عزم محمد عزم فضل عدل فضل جزم محمد اصابت نزایت ولایت عنامت نظامت محمد عزت و جدت و مدت و عدت و جہدت و شقت و محنت معونت رسامت محمد اللهم صل على حالت محمد حال محمد جمال محمد طول کال محمد مقام محمد بخت تخت بخت محمد حج حج بج حج محمد حج محمد حدود محمد فتوح محمد کسی روکے ایک دن میں لفظ دیے نا اللہ فرماتا اج کر کے کو صلی علامہ اللہ تو تعریف کر محمد دی فلانی شاید آپ کر وہ شور دی وہ دیکھن دی وہ بیٹھن دی وہ چلن دی وہ پھرن دی وہ رون دی وہ جاگن دی وہ مرن دی وہ جیون دی اللہ تو آپ تعریف کر اچھا اقرار کرنے یہ تیری تعریف مکمل اصا نہیں کر سکتے یہ مکمل تعریف تیرے محمد بھی ابھی نہیں کر سکتے اس وقت پورا اقرار کر چکے ہیں تو تعریف تو کر اللہ فرماتا چلو یار میں تمہیں آتا کہ سنو اللہ وسلم تسلیما اسی تعریفہ کرو اس فرق سے میرے ذمہ لگا رہے ہو کہ تم آپ کر چلو ٹھیک ہے تاری طاقت نہیں واقعی تعریف کریں گی درخواست کسی دے جایا کرو کہ طریقہ میں کرتا رہا گا کہ ایک سے تمہاری درخواست لال 7.5 لاکھ روپے کا سواب چاہیے درود ہے اللہ اے اللہ تعریفاں کر کہیں آپ تو تعریفاں کر کے بھیج ساڈے وقت کا کام نہیں ٹھیک ہے ہوں ایک گل اگے پوچھا اللہ جب تعریفاں کرے اللہ کی تعریفاں کی انتہا کسی نہیں پتا ہے بولو ہے کہ جب تعریف تائید تعریف تائید ہوتی ہے اللہ تائید کرے تو اتنا کرے کہ چودہ قدر جن نہ سکے کوئی وڈی ساری عبادت ہو کے ہوئی یہ ساری عبادت میں کہنا فرشتوں سے چکی کہ اللہ آپ ہی چک سکتا ہے تو چکوا سکتا ہے اور کسی بھی طاقت ٹھیک ہے جو حضرت عثمان درود پڑھ دے خود جو پہنچتا ہوں کسی دا تو بیعت ہونی سی انہیں سمجھو جو چاہتے نا کہ اتنے فرشتے چک چلا گئی تھوڑا چپے کنا وڈے کوڑے اور کافر میں آتا نہیں کیونکہ یہ لفظ پرانا ہو گیا یہ تو تمہیں اجاتا نہیں آتا ویسے ہے کون ہو نہ بھائی میرے بچے نہ لائیے میں کہنا کرنا مت نہ کپے کان وڈے کپے بوڑے بے شعورے بھٹورے اصل کے بالکل دور ورنہ اصل کا تقاضا یہ نہیں کہ ایک عبادت جی عبادت کا پیغام محمد پر پہنچ رہا ہے وہ عبادت اللہ کی چیزیں بن گئی ہے عبادت تو وہ اللہ بھی ہے جی عبادت کسی کر جائے صرف اللہ کے دربار کے اندر جائے اور کسی کے دربار جان والی یہ عبادت نہیں ہوتی تو جو قریب عبادت نہیں تو اور عبادت ہوگی نہیں اللہ تعالی دعا مگر عبادت ہے کہ نہیں بولو اب دعا اب دعا
عبادت دعا ساری عبادت کی مت ہے ایک نہیں کہ اس کو بڑی دعا کری اللہ بلے اللہ اس کو بڑی اور دعا کرے اچھا خیر بہرحال واقع کرتا اللہ کریم نے سر کے لیے کچھ نہیں بلکہ فرمایا إِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه او میرے پاس اپنے جالے مسلمان حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم کو روایت کر کے فرمائے بعث اللہ نبیا الا وقد اخذ علیہ لئن بعث محمد وحی لتؤمنن به ہر پیغمبر کو اللہ کریم نے وعدہ لیا کہ سنو میرے پاک رسول میرے نبی اے میرا ستھرا پیغمبر اے میرا چورواں پیغمبر چودہ طبقہ بھی تو چورواں تو مختار پسندیدہ پیغمبر تیرا بڑی نبوت دا مقام ہونا ہے رسالت دا مقام ہونا ہے تو جب نبوت لے کے جانا میرے دربار وچوں بالکل تیرے ساتھ ہوئی فتوا تیرا چلے امامت تیری چلے ولایت تیری چلے سرداری تیری چلے نبوت تیری چلے سیادت تیری چلے سیاست تیری چلے سیادت تیری چلے امانت تیری چلے عزت تیری چلے خطابت تیری چلے عزت تیری چلے جدابت تیری چلے مجابت تیری چلے تلاوت تیری چلے ریاضت تیری چلے تو جدت تیری چلے سنت تیری چلے تو ملت تیری چلے عزت تیری چلے تو محنت تیری چلے سارا کچھ تیرا چل رہا ہے پر یاد رکھیے میرا پیغمبر کہ اپنی نبوت کے ساتھ میں زندگی کا گزار دیں سن جا مصدق لما معكم اپنی بات کے خاص کے اندر پہنچانا تو چلنے نبوت دور کے اندر کہ اکثر چوٹی آ جائے یا اکم رسول تنویر ترین تنقید دے مگر تعظیم واسطے آگے والا رسول والا والا رسول مجہاد چہرے والا رسول رات دیا زلفا دیا کنڈل دے مار والیا آن والا رسول آنے رسول آنے میرا خاص رسول میری چور تو سبق بھی قربان کریے یہ دے بولا رہتے فرشتے بھی قربان کریے یہ دے ظلم کے چمکار کے لچکار کے جھمکار کے چٹکار کے پوروں کی مان کے پیرے بھی قربان کریے اور جب کنڈل والے زلفا دے حکم کھولے رات کی حکم کندھیرے بھی قربان کر دے پگیلیاں کھبیاں ہلیاں ہستیاں یا چند کلیاں کے
چندہ والیوں کو لے چمچار بھی قربان کیا کریے جو سارے کائنات تقت سے ملال آ بچے تو کبھی نہ ہوگے تو سر چڑھاؤ خاص رسول آئیے میں نشانی بھی تمہیں بھی دس دوں میرے پیغمبروں میں سب کو آپ تو جتنے بھی پہلے رسول ہوں گے ان سارے رسول بھی اپنے عمل نال تصدیق کرنے والا رسول ہونا بولن نال بھی تصدیق کرے گا چلن نال بھی تصدیق کرے گا کتابت نال بھی تصدیق کرے گا تاریخ نال بھی تصدیق کرے گا انداز کردار کا اختیار کرے گا کہ اپنے آپ تو پہلے رسول بھی ستیائے سادے تو ہاں کرنا تو رسول آئیے اللہ کی دسو کی کرنا کر اللہ تو امبیا در پنا دے تو ہم امبیا در سنائے تو در انتظار تو بغیر منیری ہما اختارن تو سلطان ملک ہما لشکارن نتیجہ کو اللہ لوگ تھے جن چمکارا آئے نا پتا اس کے لگتا تجھے وہ بے درد کلوتا اور بچارے نے انہیں انہیں اتنے پیچھے انہیں چمکار کیا ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ ہوا خارج ہو تو کوئی بھی چمکار ہے جڑا ہوتا ہے نا اکھاں والا اندروں یا باہروں وہ چمکار کی لذت وہی چاہ سکتا ہے نا بھی تو نہیں پتا حضرت ایسا صدیقہ اتفاقی ایک گل آ گئی ہے ایک لائن نکلی ہے تو میں وہ پڑھ پہ مطلب نہیں پڑے ایسا صدیقہ نے کوشش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ رج کے دیکھا وہ جدو بندی کے بدنامی لگی ہے بی بی پاک دامنا اپنے میرے گھر سے حضرت ایسا صدیقہ نبی علیہ السلام آئے نہ جب صدیق اکبر کے گھر سے ایسا صدیقہ عرض کر دی ہے کہ میں کوشش کی تھی جو رج کے ایک بار چمکار چاوانا محمد پاک نے جبین مقدس متھا دیکھا جو غور نال ویکھن لگیاں تو نبی علیہ السلام نے منہ اپنا دوجے پاسے کر کوشش کرنے لگیاں تو نبی پاک نے غور کر کے لوگ کیا تو فیصلہ آیا کوئی اسی کو معاملہ دے کری ویسے ہی کیا چلتا نبی علیہ السلام فرمایا ان المن ایسا بندے کو خطا ہو جائے یہ کتے المم پد زمد یہ کتے دل کتے گناہ دا خطکا آپ گئے کہ کم لمبے کرن دی ضرورت نہیں میں مکا کرنا المن کے بزندن یہ خط کا آیا کوئی گناہ دا
جی پہ کھاندن سے بکواس کرتے پین جی تیرے دل میں تو خطکا کدے آیا کانٹا تجھے ہے تو دو جرم لگ دن سے ایک میرا حق تو دوجا اللہ دا جوڑے توڑی جڑی حد توڑی میرا حق میں تو تمہیں معاف کر سکے میں تو کہوں میرا اللہ دا حق اللہ کو معافی مانگ لے اللہ کو معافی مانگ لے ایسا صدیقہ فرمانے جو کوئی اور تو گل کرنا میں انتلے ساتھ پا کے توتے توتے کر دیں گے پر وہ گل کر رہے تھے چہرے کھڑا سے میں آپ ترسدی کے سکھدی لوگی پھر دیتا میں ساریاں پچا کے کہنے لگی اللہ 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 میرا جی میں نے اور سب کچھ آنکھ لگے محمد پاک پر میں نے تمہاری اتنے دن ہو گئے رج کے چہرہ کا دیکھ دے محمد رسول اللہ اللہ کریم نے یہ گئی میری آنکھ کی پھر انہیں دن آئے تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر میرے گھر کے دروازے پہ آئے حضرت اسماء نے میرے آخیا عائشہ بی بی اس محمد رسول اللہ تو آیا مبارک دینے سے دور ہم نبی کرنے کیا دور ابھی تھوڑی برنا کے میرا سامان خبری کہیں دیر واسطے اللہ کریم میں تیری مبارک پہ دینا اللہ میں نے مبارک دیتی تو میں تنو دیتی اللہ میری تعریف کی تو میں تیری تصدیق کی تو میری تحقیق کرنے اللہ کے پاک کا یہ مرحبا لے اللہ پاک آسمان تو تیریاں براتانا دل کر دیتیاں اس وقت میں تیری مبارک بولا کہ حضرت اسماء کہندی اٹھ دروازے کے چل کے محمد آئے تو مبارک شان بھی فرق ہے ایسا کسی کا کوئی تعظیم کر محمد رسول اللہ تو شکریہ بھی ادا کر شکریہ بھی ہاں جی پاک دامن ہندی کے سکھ دی کے ترس دی پھر بھی چہرہ محمد رسول اللہ کے دیکھنے واسطے اللہ اللہ چہرہ دیکھنے نال تحقیق نہیں آتی تنویر آتی مگر اصل مقصود امتی واسطے تحقیق کرے مائی صاحبہ نے تنویر نے سب دیتا تے تحقیق سامنے لایا پیچھے مڑ کے کہنے لگی اور پھر میری بہن اسماء میں لکھ واری تعظیم کروں گی محمد رسول اللہ دی مگر جڑا تو کہنی شکریہ ادا کر تحقیق میں کر دیا شکریہ سوا اللہ دور کسے دا میں ادا کرو شکر میں تلک تعظیم کرے سو میرا موسم بہت جو آیا سر لگ دیجیے میں تلک تعظیم کرے سو میرا موسم بہت
جو آیا پر شکر کرے سان اس رب دا جو بچھڑیا یار ملا شکر اللہ والوں تائید دیے رسول والوں تصدیق دیے تو ان کو والوں تحقیق دیے تاں اجڑے ویرے وقت آدھے آئے انسان کی انسانیت تاں مکمل ہوتی ہے بہرحال تمہید تیسرا حصہ ہو گئی باقی دو اسے تمہید رہ گئی تو سالم تقریر ہے دل تو میرا بھی ادا شروع کریں مگر اگرچہ مجربے کی ہوئی لڑائی تو میں نظرت کام میں ہاتھ صابر میں اس گئے تو میں دسوا دیتے تھا ایک جبریل بن کے آئے ایک میکائیل بن کے آئے تو آپ ہی کے تکلیہ بچپن میں نے کتنی تکلیف تھی میں گردے کا کوئی مریض ہوں تو ابھی تھوڑی بہرحال تکلیف ہے بہارا ہونے سے کہ زیادہ تو زور لانا تھوڑا جا محسوس درد ہونے لگ گیا ورنہ میرا ارادہ واللہ باللہ تھی بھائی آج صبح تک انشاءاللہ چلیں گے آہستہ آہستہ وہ ہوتی تو تکلیف لگ گئی میں اچھا ہو گیا ارادے بولن نال کوئی تکلیف محسوس ہو جاتی ہونے کا وقت جو ہے میں رل مل کے دعا کر لیں گے انشاءاللہ زندگی کو پھر ملیں گے صحت باقی تو ملاقات باقی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم ربنا أرنا الحق حقا اللهم أرنا الباطل باطلا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله